فرسٹ تسلونین آج پھر ہم دیکھیں گے چیپٹر 1۔ لاسٹ ٹائم ہم نے اس کے اوپر آلموسٹ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ میں نے اوور ویو ایک دیا تھا کہ اس کا سارا، تو میرا دل ہے کہ آج پھر ہم اسی کو تھوڑا اور ڈیٹیل کے ساتھ دیکھیں، اسی چیپٹر کو، چیپٹر 1 کو۔ تو آج اصل میں جس چیز کو میں زیادہ اس میں دیکھنا چاہتا ہوں، جو اس کی مین ورس ہے جو آج کا، کہ ہم اپنی اسپرچل کنڈیشن کو، ہم اپنی روحانی حالت کو کیسے جان سکتے ہیں کہ ہماری اصل میں حالت کیا ہے۔ کہ کبھی کبھی میرے ساتھ بھی بچوں نے کویسچن کیے ہیں اور لوگوں نے کہ کیا پاک روح ہماری زندگی میں ہے، وی آر ریئلی سیوڈ، اور وی آر ٹرو کرسچن، اور ہاؤ وی کین نو کہ ہم سچ مچ جینوئن کرسچن ہیں، ہماری چینج ہو چکی ہے، ہم بورن اگین ہیں، اور ہماری اسپرچل کنڈیشن کیا ہے، ہم نجات یافتہ ہیں، ہم برگزیدہ لوگوں میں شامل ہیں۔ بلکہ کبھی کبھی ہم دوسروں کے بارے میں بھی دیکھتے ہیں کہ دوسرے جو کلیم کرتے ہیں کہ آئی ایم بورن اگین، آئی ایم سیوڈ، آئی ایم ٹرو کرسچن، سو ہاؤ کین وی نو دا کلیم دے آر کلیمنگ اٹس ٹرو اور جینوئن۔ کیا خیال آتے ہیں ایسے کویسچن؟ کبھی ہوتا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ضرور ایسے کویسچن آتے ہوں گے زندگی میں، جس سے کبھی کبھی ہمیں ڈاؤٹ سا لگتا ہے، دوسروں کے بارے میں بھی ہو سکتا ہے، اپنے بارے میں بھی، کیا آئی ایم ریئلی سیوڈ، کیا میری زندگی میں جو ہونا چاہیے کلام۔ تو میں اس پہ تھوڑا غور کرنا چاہتا ہوں کہ ہم کیسے جان سکتے ہیں۔ ہو سکتا ہے ایک بیوی کو فکر ہو یا کنسرن ہو اپنے ہسبینڈ کے بارے میں کہ کیا میرا ہسبینڈ جو کلیم کرتا ہے یا اپنے آپ کو کہتا ہے کہ آئی ایم بورن اگین یا آئی ایم ٹرو کرسچن، از ریئلی واٹ از، مطلب کہ نہ واقعی، یا ایک شوہر ہو سکتا ہے جو اپنی بیوی کے بارے میں کنسرن ہو کہ کیا واقعی میری بیوی جو بورن اگین ہے یا کس طرح۔ ایسے ہی میں بھی کوئی پیرنٹس اپنے بچوں کی حالت سے ہوں جو چرچ بھی جاتے ہیں، اپنے بیپٹائز بھی ہو چکے ہیں، بورن اگین ہونے کا دعویٰ بھی ہے ان کا، تو کیا، اور یہ بچے ہی اپنے ماں باپ کی زندگی سے کہ بورن اگین ایسے ہوتے ہیں جیسے ہمارے ماں باپ ہیں، یا ٹرو کرسچن ایسے ہوتے ہیں۔ تو کیسے ہم جان سکتے ہیں کہ اسپرچل کنڈیشن کیا، اور دوسروں کی سلویشن، جو ہم کئی دوست ہمارے کلیم کرتے ہیں کہ آئی ایم بورن اگین، آئی ایم ٹرو کرسچن، آئی ایم جینوئن، ہاؤ کین وی نو دے آر ٹرو اور سلیکٹڈ ون۔ تو آج کی جو خاص جو کی ورس ہے وہ ہے ورس 4، ورس 4، چیپٹر 1 ورس 4۔ اور اے بھائیو، خدا کے پیارو، ہم کو معلوم ہے کہ تم برگزیدہ ہو۔ کیا مطلب ہے برگزیدہ کا؟ چوزن ون، الیکٹ ون، الیکٹ ون، جس کو خدا نے الیکٹ کیا ہے یا چوز کیا ہے۔ اور یہاں پہ اس آیت کو ہی لے کے کہ ہم آگے چلیں گے، اور کون سی، اور یہاں پہ پال جب یہ بات لکھتا ہے تو وہ پال ان کو لکھتا ہے کہ اے بھائیو، خدا کے پیارو، ہم کو معلوم ہے، وی نو دیٹ، ہاؤ ہی از ٹو مچ اشورڈ، کانفیڈنٹ۔ وہ کس طرح کہہ سکتا ہے؟ کیونکہ یہ جو بات کہہ رہا ہے نا وہ بڑی کانفیڈنٹلی اور کہہ رہا ہے کہ وی نو دیٹ، کہ تم سچے ایماندار ہو۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ اتنے یقین سے کیسے کہہ سکتا ہے کہ یہ ایماندار ہے، اور یہ سلیکٹ ون ہے، یہ چوزن ون ہے۔ اور اسی بات کو لے کے اب پالوس رسول ایکچولی چیپٹر 1 میں ان ثبوت کو، ایویڈنس کو پیش کرتا ہے جو ثابت کرتے ہیں کہ دے آر ٹرو الیکٹ ون آف گاڈ، برگزیدہ ہے، چوزن ون ہے۔ تو وہ آگے اس کو ایون جب وہ سٹارٹ ہی کرتا ہے چیپٹر کو، تو وہ جب کہتا ہے پالوس اور سلوانس اور تھمیتیس کی طرف سے تسالونیکیوں کی کلیسیا کے نام، جو خدا باپ اور خدا یسوع مسیح میں ہے،
یعنی کہ اس کا پہلے سے ہی سٹارٹ کرتے ہی یقین ہے کہ یہ کلیسیا خدا باپ میں ہے، خدا باپ اور یسوع میں ہے، دے آر ان کرائسٹ. ٹھیک ہے. اور دوسری آیت میں کہتا ہے تم سب کے بارے میں ہم خدا کا شکر ہمیشہ بجا لاتے ہیں اور اپنی دعا میں تمہیں یاد کرتے ہیں کہ اور اپنے خدا اور باپ کے حضور تمہارے ایمان کے کام اور محبت کی محنت اور اس امید کے صبر کو بلا ناگا یاد کرتے ہیں. تیسری آیت میں اور پانچویں آیت میں یہ جو ہم نے آیت کی ورس یاد رکھے ہمیشہ، جو آج کی ہمارا ٹاپک ہے کہ اے پیارو خدا کے پیارو ہم کو معلوم ہے کہ تم برگزیدہ ہو، اور بڑی کانفیڈنٹ ہو کے بات کرتا ہے. لیکن اس سے پہلے وہ ورس 3 میں جو بات کرتا ہے اس میں ہم نے لاسٹ ٹائم دیکھا تو اس کو میں اتنا زیادہ نہیں ٹچ کروں گا، کیونکہ 3 باتیں ہم نے دیکھی تھی کہ ان ایمانداروں کی وہ کس بات کی تعریف کرتا ہے. وہ کیا تھی 3 باتیں؟ کسی کو اگر یاد ہو. ٹھیک ہے. وہ تھا تینوں باتوں میں کیا تھا کہ ایمان کے کام، محبت کی محنت اور امید کے صبر. یعنی 3 چیزیں ہم نے جس پہ بات کی تھی کہ تینوں چیزوں کی وہ بات کرتا ہے کہ یہ 3 چیزیں ہیں. اور میرا خیال ہے کہ تقریباً 7 مور تھنگ وہ یہاں پہ ہائی لائٹ کرے گا کہ جن کی وجہ سے وہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک ٹرو کرسچن، ایک جینون بلیور کی نشانی ہو سکتی ہے کہ یہ واقعی اگر کہ اس کی زندگی میں یہ باتیں ہیں تو وہ ایک ٹرو بلیور کہلا سکتا ہے. چیپٹر 3 جو ہے ورس 3 جو ہے وہ اصل میں ان کی پریزنٹ کنڈیشن ہے. جب وہ خط لکھتا ہے تو وہ ان کو یہ لکھتا ہے کہ تمہارے کام، ایمان کے کام اور محبت کی محنت اور امید کے صبر. ٹھیک ہے. ورس 5 جو ہے وہ پاسٹ کنورشن ہے ان کی. یہ وہ پھر ایک دم پاسٹ میں چلا جاتا ہے جب ورس 5 کو ہم دیکھتے ہیں. پاسٹ کنورژن اور پریزنٹ کنڈیشن، اس دونوں کی بات، ان دونوں کو کے بیچ جو ورس 4 ہے دونوں کو ملاتی ہے اور یہ سچے ایماندار کے بارے میں وہ بیان کرتا ہے. اور یہ ذہن میں رکھیں ایک بات کہ یہ چرچ بالکل ایک نیو چرچ ہے، بہت پرانا چرچ نہیں ہے. اور کچھ عرصہ پہلے ہی یہ ایمانداروں کی جماعت بنی ہے، جہاں پہ پالوس نے بہت زیادہ ٹائم نہیں گزارا کیونکہ وہاں کے لوگوں نے ان کو وہاں پہ نکلنے سے کے لیے مجبور کر دیا. جیسا کہ لاسٹ ٹائم ہم نے ایکس میں پڑھا تھا جب یہ چرچ بلٹ ہوا چیپٹر 17 میں، یہودیوں کی سخت مخالفت کی وجہ سے انہیں مجبوراً وہاں سے نکلنا پڑا. اور اس کے بعد اس نے وہاں پر سلاس اور تیموتھیوس کو چھوڑ دیا تاکہ وہ وہاں پر رہ کے ان کی اور زیادہ، لیکن وہ جاتے جاتے ان کو کہہ گیا کہ جلدی میرے پاس واپس آ جاؤ. اور اس کے بعد بھی وہ فکر مند تھا ان کے بارے میں، لیکن پھر بعد میں اس کو وہاں سے خبریں ملتی ہیں کہ وہ جو چرچ ہے ان پر بڑی پرسیکیوشن ہو رہی ہے، ان کو ستایا جا رہا ہے. تو اس نے کئی دفعہ کوشش کی جانے کی، ارادہ کیا مگر نہ جا سکا. اور لکھا کہ پھر آخرکار اس نے تیموتھیوس کو ان کا حال معلوم کرنے کے لیے پھر بھیجا. اور جب وہ واپس آیا تو اس نے ان کو کلیسیا کے بارے میں اچھی خبر دی. تو اس وجہ سے یہ خط اب ان کو وہ لکھتا ہے اس رپورٹ ملنے کے بعد. تو ایک طرح سے یہ خط ان کے لیے حوصلہ افزائی اور ان کی انکریجمنٹ کے لیے خط ہے. اور یہاں پہ وہ لکھتا ہے کہ مجھے پتہ ہے کہ تم سچے ایماندار ہو، تم خدا کے پیارے ہو، برگزیدہ ہو، چوزن ون. اور اب ان کے ثبوت پیش کرتا ہے جیسے کہ ہم نے پچھلی دفعہ دیکھا کہ ورک آف فیتھ، لیبر آف لو اینڈ انویورنگ ہوپ خداوند کے اوپر. ورس 5 اب پڑھتے ہیں. اس لیے کہ ہماری خوشخبری تمہارے پاس نہ فقط لفظی طور پر پہنچی بلکہ قدرت اور روح القدس اور پورے اعتقاد کے ساتھ بھی. چنانچہ تم جانتے ہو کہ ہم تمہاری خاطر تم میں کیسے بن گئے تھے. اب یہاں پہ ایک وہ بات کرتا ہے ان کے بارے میں کہ جب ہم یہ جیسے میں نے بتایا کہ وہ پھر پاسٹ میں چلا جاتا ہے، اس وقت کو یاد کرتا ہے جب وہ وہاں پر
پہنچے تھے. ٹیمیتھیس، سلاس اینڈ پال. لکھا نا کہ اس لیے کہ ہماری خوشخبری تمہارے پاس نہ فقط لفظی طور پر پہنچی. لفظی طور کا مطلب ہے کہ ناٹ اونلی ورڈ کلام کی بات کی جا رہی ہے، کہ صرف کلام کی بات کیا ہے کہ تمہارے پاس نہ فقط لفظی طور پر پہنچی بلکہ قدرت اور روح القدس اور پورے اعتقاد کے ساتھ بھی. تمہارے ایمان کے کام، محبت کی محنت، امید کے صبر، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ تم برگزیدہ ہو. اور کیوں برگزیدہ ہو؟ ورس 5. ٹھیک ہے، اس کی تعریف کرنے کا اس کا جو ہے چرچ میں کیا ہے. پہلی تیسری آیت اور تیسری آیت کے بعد وہ کہتا ہے اس لیے میں جانتا ہوں کہ تم برگزیدہ ہو. وہ کیوں برگزیدہ ہو؟ کیونکہ جو میسج ہم تمہارے پاس لے کر آئے تو وہ صرف ورڈ جس کو ہم کہتے ہیں صرف خالی خالی باتیں نہیں تھی صرف. اور میں اس پہ جب غور کر رہا تھا کہ کبھی کبھی ہم کہتے ہیں پاور ان دا ورڈ، کلام، صرف کلام بھی بہت ہے ہمارے لیے. لیکن یہاں پہ وہ کہتا ہے جب ہم تمہارے پاس آئے تو صرف کلام ہی بات نہیں تھی، اونلی ورڈ. کیونکہ ہم اکثر یہ کہتے ہیں کہ ایمان کس طرح سے پیدا ہوتا ہے؟ سننے سے. تو کیا سننے سے؟ کلام، اور یہ ورڈ آف گاڈ سننے سے. اور یہاں پہ وہ اصل میں جو بات اس 5ویں آیت میں کر رہا ہے وہ صرف ان لوگوں کی بات نہیں کر رہا جنہوں نے اس کو ریسیو کیا، بلکہ پریچر جو وہاں پہ خوشخبری لے کے گئے ان کی بھی ٹیسٹمنی ہے اس میں. اگر آپ غور کریں گے تو آپ کو وہ بتاتا ہے یہاں پر ایک طرح سے ٹیسٹمنی ہے اس کی کہ جب ہم تمہارے پاس پہنچے تو وہ خوشخبری کس طرح لے کے آئے تھے ہم تمہارے پاس. یہ انہوں نے تو ریسیو کی اور ان کی تبدیلی ہوئی، لیکن کس پاور کے ساتھ، کس قدرت کے ساتھ وہ وہاں پر پہنچی اس کے بارے میں ذکر کرتا ہے. کہ اس کا ایک تو ایکسپیرینس ہوتا ہے نا ریسیو کرنے والے کا، اس نے نیا آدمی ہے، اس کو جب کلام نے ٹچ کیا، اس نے سنا تو اس کی حالت یا اس کی تبدیلی ہوئی. لیکن یہاں پہ ایک بڑی عجیب بات جو میں نے اس اسٹڈی سے سیکھی کہ دیٹ از آلسو ایکسپیرئنس آف دا پریچر اپنی ایک ایکسپیرئنس کی کہ اس وقت جب تم تبدیل ہوئے تھے، تم پر یہ خوشخبری پہنچی تو ہم نے کیا اس کو سینس کیا، ہم نے کیا فیل کیا، ہمارے اندر وہ کیا ہماری خوشخبری. یعنی جب ہماری خوشخبری کہتا ہے اس کا مطلب ہے کہ جب میں پولس اور سلاس اور ٹیمیتھیس یعنی کہ وی ٹوگیدر کیم، ہماری خوشخبری اس کو کہتا ہے آ گاسپل، ناٹ اونلی ان ورڈ بٹ آلسو ان پاور اینڈ ان دا ہالی اسپرٹ اینڈ ان مچ اسیورنس. کنیکشن اس میں کیا ہے اصل میں دیکھیں، اس میں کنیکشن یہ ہے کہ اس تجربے کو جو وہاں پہ ہوا پالوس نے خود بھی محسوس کیا، نہ کہ صرف ان لوگوں نے جن کی تبدیلی ہوئی. اور اس میں کنیکشن کیا تھا؟ ہولی اسپرٹ اس میں کنیکشن تھا. دا پاور ٹو سیونگ سول ایک طرح سے اس کی گواہی ہے. یہ اپنا تجربہ وہ بتا رہا ہے کہ جس وقت تم لوگوں نے یہ قبول کیا تو وہ ہمارا بھی تجربہ تھا، ہمیں بھی یہ تجربہ ہوا کہ فقط وی ور ناٹ جسٹ ٹاکنگ، دیٹ واز ناٹ جسٹ ٹاک، یہ جسٹ ٹاک نہیں تھی. بے شک جیسے کہ میں نے کہا کہ کلام جو ہے وہ خدا کا کلام کہتا ہے کہ کلام زندہ کرتا ہے، ایمان کلام سننے سے پیدا ہوتا ہے. لیکن یہاں پر وہ کہہ رہا ہے کہ صرف کلام کے وسیلے سے نہیں. اور اس پہ میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ یہ بڑی غور کی بات ہے کہ میرے لیے بھی ایک نئی چیز تھی کہ وہ کہتا ہے کہ اٹ از ناٹ جسٹ ٹاک، اٹ از ناٹ جسٹ ورڈ، بلکہ اس کے بعد قدرت اور روح القدس. جیسے کہ میں نے بات کی کہ اٹس ناٹ جسٹ ٹاک، اس کا مطلب ہے کہ اٹس ناٹ جسٹ اسپیچ. بہت سے آج دنیا میں آپ کو ملیں گے ایسے پریچر، ٹیچر، اسکالرس، ایجوکیٹڈ منسٹریز میں لوگ کہ جن کو اسپیچ کرنے کا اور جن کو ڈلیور کرنے کا اور کلام کرنے کا ایک فن ہے آتا. ان کا ساؤنڈ اچھا ہے، ان کی نالج اچھا ہے،
ان کو پریزنٹیشن کرنے کا بڑا. لیکن خدا کا کلام کہتا ہے ایون خدا کا کلام ہی آپ صرف لے کے جاتے ہو تو آپ ڈیلیور کرتے ہو تو ڈونٹ تھنک کہ اس صرف کلام سے چینج ہوگی یا کلام سے تبدیلی ہوگی. اس کے ساتھ کنیکشن کیا ہے؟ قدرت اور روح القدس. پاور آف دا ہولی اسپرٹ از مسٹ. ایون if you are speaking the truth, but if you speaking without the power of the Holy Spirit, it's not going to work. یہ اصل میں میرے پہ ابھی بات کھلی. اگر آپ میرے ساتھ نکالے 2 Corinthians chapter 4. اگر ہماری خوشخبری پر پردہ پڑا ہے تو ہلاک ہونے والوں ہی کے لیے پڑا ہے. یعنی کہ جو پردہ کبھی کبھی پڑا رہتا ہے نا، جو لوگ کلام بھی سنتے ہیں اور ان کی چینج نہیں ہوتی، تو وہ کہتا ہے کہ جب تک پاور کے ساتھ ہولی اسپرٹ جو پریچر ہے، جو ڈیلیور کرنے والا میسج ہے، جو کلام سنانے والا ہے، اگر وہی پاک روح اس کے پاس نہ ہو یا ہولی اسپرٹ کی اس کی اپنی انٹیلیجنس ہو، اپنی کلیور ٹاک ہو یا اپنی اسٹڈی ہو، جسٹ اٹس ناٹ ود دا پاور آف دا ہولی اسپرٹ، اٹس ناٹ گوئنگ ٹو بی اکمپلش اینی تھنگ. اور یہ میرے لیے ایک آج میں نے اس پہ کافی سوچا کہ اٹس ویری امپورٹنٹ کہ جو بھی خادم ہوتے ہیں، جو بھی مسنجر ہوتے ہیں، جو بھی خدا کا کلام، اور یہاں پہ وہ اصل میں بتا رہا ہے کہ بے شک تمہاری تبدیلی ہوئی، لیکن ہم نے کیا محسوس کیا، ہمارے ساتھ کیا ہوا کہ وی ور فلڈ ود دا ہولی اسپرٹ اینڈ ہی کین سے اینڈ وی سینس دا پاور. یعنی کہ دونوں طرف ہوتی ہے کہ جو ریسیو کر رہے ہیں، جب وہ ریسیو کر رہا ہے تو پریچر جو ہے، جو ڈیلیور کرنے والا ہے، انہوں بھی پتہ چلنا چاہیے کہ ہاں کوئی سپر نیچرل کام ہو رہا ہے. تب تک نہیں. تو یہ بہت ضروری ہے. کنیکشن جو ہے وہ ہے فلنگ ود دا ہولی اسپرٹ. صرف بائبل بہت سارے لوگ، میں اکثر چلو یہ نام لینا کہ کیا نام ہے نائک ٹھاکر کی نام ہے نائک، وہ اس کو کتنا ہے، لیکن اس کے پاس دا پاور نہیں ہے، ہولی اسپرٹ نہیں ہے، وہ صرف وہ خلاف ہے. لیکن ادوں بائبل دا کافی علم ہے، دیکھو بڑا کچھ رٹے لائے نے انہیں. لیکن خدا دا کلام کہتا ہے کہ صرف لفظی نہیں، جس نوٹ اونلی ورڈ، بلکہ قدرت اور روح القدس اور ایشورنس پورے اعتقاد کے ساتھ. چنانچہ تم جانتے ہو کہ تم ہماری خاطر، ہم تمہاری خاطر تم میں کیسے بن گئے تھے. اگر دوسرا حصہ اگر دیکھو، کیونکہ اچھا سوری جڑی آیت پڑھی ہے سی 2 کرنتھین چیپٹر 4 ورس 3، بلکہ اگر اسی ورس 4 بھی پڑھی ہے تو لکھا ہے یعنی ان کے بے ایمانوں ان بے ایمانوں کے واسطے جن کی عقلوں کو اس جہان کے خدا نے اندھا کر دیا ہے، تاکہ مسیح جو خدا کی صورت ہے اس کے جلال کی خوشخبری کی روشنی ان پر نہ پہنچے. اس جہاں کا خدا آپ کو پتہ کون ہے؟ ابلیس ہے. کیوں؟ تاکہ خدا مسیح جو خدا کی صورت ہے اس کے جلال کی خوشخبری کی روشنی ان پر نہ پڑے. خدا یسوع مسیح نے کیا کہ پیپل لو ڈارکنس، نور تاریکی میں چمکتا اور تاریکی نے اسے قبول نہ کیا. بلائنڈ بھی ہیں لوگ، یہاں پہ لکھا ہے دے آر بلائنڈ بیکاز آف دا گاڈ آف دس ورلڈ. انہوں نے اس کی عقلوں کو بلائنڈ کیا اور دے آر واکنگ ان ڈارکنس. بلائنڈ بھی ہیں اور دے واکنگ ان ڈارکنس. جب تک خدا کا روح اور پاک روح پاور کے ساتھ نہ کام کرے تو ان کی عقلوں سے پردہ نہیں ہٹنے والا. آپ صرف کلام سنا دیں، بہت سارے لوگ نہیں سمجھتے ان باتوں کو. کیوں نہیں سمجھتے؟ یہ آیت کلیئر کرتی ہے کہ صرف کلام لے کے بائبل لے کے چلے جاؤ نا تسی، یہ بھی انف نہیں ہے جب تک یہ لے کے جان والا وہ اسپرٹ چ نہ ہو، وہ اپنی زندگی تو اپلائی نہ کرتا ہوئے، آپ انہیں کدی انہوں اپنی زندگی تے اپلائی نہ کیتا ہوئے دوسرا دنیا میں بائبل کوئی بھی لے کے جا سکتا ہے، کوئی بھی خرید کے پڑھ سکتا ہے. لیکن جب تک وہ خداوند نے اپنے شاگردان نے کیا کہ جب تک تانوں عالم بالا تو قوت دا لباس نہ ملے تو کیا کرو، ٹھہرے رہو، ادوں تک تسی باہر نہیں جانا. جدوں انہوں نے
ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਮਾਲ 'ਚ ਤੇ ਡਰੇ ਸਨ, ਸਾਰੇ ਲੁਕ ਕੇ ਤੇ ਤਾਲੇ ਲਗਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਪੈਂਤੀਕੋਸ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਪਾਕਰੂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਜ਼ਲ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੋਲਡਲੀ ਔਰ ਪਹਿਲੀ ਸਪੀਚ ਜਿਹੜੀ ਸੀ, ਪਹਿਲਾ ਪੈਗਾਮ ਸੀ, ਮੈਸੇਜ ਸੀ, ਕਿੰਨੇ ਸੇਵ ਹੋਏ? 3000। ਇਹ ਸੀ ਪਾਕਰੂ ਦਾ ਕੰਮ, ਕਲਾਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੰਮ। ਕਲਾਮ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਵਿਦ ਪਾਵਰ। ਵਿਦਾਊਟ ਪਾਵਰ कलाम भी कुछ नहीं कर सकता, तुम जितने मर्जी ला लो। और पालूस असल च यही कहना चाह रहा है कि हमने जो खुशखबरी तुम्हें सुनाई वो सिर्फ बातों पर ही या लफ्ज़ों पर ही नहीं थी, बल्कि उसमें कुदरत थी और उसको मैं खुद महसूस कर सकता था। आई सेंस, असल में कह रहा है ये प्याम्बर का, ये मैसेंजर का अपना तजर्बा है, वो अपनी असल में गवाही दे रहा है पास्ट में जाकर। और ये सब, ये कुदरत कैसे आई? रूल कुदरत के वसीले से। यू कैन नॉट सेपरेट पावर विद द होली स्पिरिट। मिनिस्ट्री ऑफ द होली स्पिरिट की बात है यहाँ पे, यानी कि, और मैं अपने तजर्बे से कह सकता हूँ कि मुझे पता है कि जब भी कभी डिलीवरेंस होती है, जब लोग बरकत पाते हैं, तो मुझे पता होता है, मैं इवन स्टडी करते टाइम उसको आई कैन फील माई सेल्फ, कह सकते हैं अनयूजुअल एनर्जी और वो जॉय सा कह सकते हैं। तो ये मैं फील करता हूँ और अजीब सी खुशी जिसे बयान करना मुश्किल है। और वही वो बात कर रहा है कि वो जो पहुंची, तो वो आगे लिखता है, हम तुम्हारी खातिर तुम में कैसे बन गए थे। अब ये क्या है? हम तुम्हारी खातिर तुम में कैसे बन गए थे, यानी कि यहाँ वो जो बात कर रहा है वो कहता है कि हमने जो बात की उसी तरह हमारा करैक्टर भी था। हमारे करैक्टर से तुम, और लिखे ना, और तुम जानते हो, यू नो, कि हाउ वी बिकेम अमंग यू फॉर योर सेक। ये बहुत ज़रूरी है। एक बंदा जो मसीह यीशु को रिप्रेजेंट करता है, ये ज़रूरी पास्टर नहीं है, एनी बॉडी, आप में से भी कहीं भी अपने जॉब पे, अपने दोस्तों में, के यू क्लेम बॉर्न अगेन या क्रिश्चियन या कि ट्रू रिलीजन में फॉर टॉक से, तो आपकी जो जिस चीज़ की आप बात कर रहे हैं कि मसीह की या किंगडम की या क्रिश्चियनिटी की, आपके करैक्टर के साथ अगर वो बात नहीं मैच करती तो वो पायदार नहीं होगी। तो वो कहता है कि जो कुछ हमने पहले उसने बताया कि किस तरह प्रीच हुआ, और हम जैसे तुम्हारे दरमियान थे, तुमने हम में भी देखा कि जो कुछ हमने प्रीच किया, जो कुछ हमने तालीम दी, हम भी वैसे, और तुम जानते हो, यू नो दैट। ठीक है, एक ये बात थी कि तुमने उसको किस तरह पावर के साथ रिसीव किया। वर्स 6 अगर पढ़े, और तुम कलाम को बड़ी मुसीबत में रूल कुदरत की खुशी के साथ कबूल करके हमारी और खुदावंद की मानिंद बने। यहाँ पे पहले वो कहता है कि क्वालिटी ऑफ आवर प्रीचिंग प्रूव्ड बाय क्वालिटी ऑफ आवर लाइफ। ये था कि जो हमने प्रीच किया वो तो क्वालिटी थी क्योंकि वो खुदा का कलाम था, लेकिन उसको कैसे प्रूव किया? क्वालिटी ऑफ आवर लाइफ, आपकी लाइफ की क्वालिटी भी इसी के साथ। लेकिन अब वो यानी कि करैक्टर, ये चाल चलन की बात करता है। अब वो कहना चाह रहा है कि जब तुमने ये कलाम को कबूल किया उस वक्त वहाँ पर हालत क्या थी? कलाम को बड़ी मुसीबत में रूल कुदस की खुशी के साथ कबूल किया। ये एक नया चर्च था, नए बिलीवर थे, लेकिन मैं समझता हूँ कि वर्स किस्म की वहाँ पे उनके ऊपर परसिक्यूशन थी, लेकिन इसने टेंस परसिक्यूशन में भी दे डिड नॉट लूज देयर जॉय। ट्रू जॉय आपको जब मिलता है ना, चेंज होती है। परसिक्यूशन कैन नॉट स्नैच। किसी किस्म की भी, अगर तो आपने या मैंने, किसी ने भी सच्चे तौर पर मसीह यीशु को कबूल कर लिया है, द जॉय ऑफ द होली स्पिरिट इन योर लाइफ एंड हार्ट, नो मैटर व्हाट काइंड ऑफ स्वेर किस्म की भी आपके ऊपर परसिक्यूशन आती है, तो उसमें जो चीज़ आपको संभाले रखती है वो पता है क्या है? दैट इज़ द जॉय ऑफ द लॉर्ड, जो होली स्पिरिट की।
تو وہ کہتا ہے کہ اس وقت بھی جب کہ تم پر بہت زیادہ پرسیکیوشن تھی، اس مصیبت میں بھی، اس کڑی مصیبت میں بھی، اور اس کو بتائے گا کہ وہ کیسی مصیبت تھی. اگر آپ اس کو کس طرح ریزیمبلنس جو اس مصیبت کی بات کر رہا ہے، وہ مصیبت کو اگر آپ اسی چیپٹر کے اسی بک میں چیپٹر 2 ورس، یا اس لیے کہ تم اے بھائیو خدا کی ان کلیسیاؤں کی مانند بن گئے جو یہودیہ میں مسیح یسوع میں ہیں، کیونکہ تم نے بھی اپنی قوم والوں سے وہی تکلیفیں اٹھائیں جو انہوں نے یہودیوں سے. اب وہ کس طرح کی تکلیفیں تھیں؟ اگر 15 بھی پڑھ لیں، جنہوں نے خداوند یسوع کو اور نبیوں کو بھی مار ڈالا اور ہم کو ستا کر نکال دیا. یعنی کہ اس طرح کی پرسیکیوشن تھی. وہ ایسے نہیں مثال دے رہا یسوع کی اور ان نبیوں کی جن کو انہوں نے قتل کر ڈالا، یعنی کہ اس طرح کی پرسیکیوشن میں بھی وہ کہتا ہے کہ تم قائم رہے. یہ وہ مثال دے رہا ہے کہ تم ہماری مانند بنے، ان کلیسیاں کی مانند بنے جو یہودیہ میں ہیں، جن پر اس طرح کے ظلم و ستم ہوئے. اور میں دیکھتا ہوں کہ یہ چینج اس قدر کوئک تھی. کئی دفعہ ہوتا ہے نا، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی اب توبہ کر لئیے تو آہستہ آہستہ ہوں میچور ہوئے گا بندہ، تو کئی 10 سال تک بھی اسی کنڈیشن 'ਚ ہی رہتے ہیں. اور تسی بھی جانتے ہو ہو جے کرسچنوں، میں بھی جاننا، کچھ لوگ بس توبہ کر لیتے ہیں اور وہی ایک سیٹ ہوتی ہے سنڈے کے سنڈے وہ اس سیٹ پہ بیٹھے ہوتے ہیں اور کچھ ان کا کام نہیں ہوتا، تو وہ آپ کو اور بس وہی لائف ہے، یا ان کی زندگی سے کوئی آپ کو پتہ نہیں چلتا. اور یہ چیز جو ہے اصل میں بتاتی ہے کہ ڈفرنٹ نیو لائف، یعنی کہ ٹرننگ پوائنٹ، امیٹیٹنگ. اب چینج نہیں ہے نا زندگی میں، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ واقعی، کیونکہ یہ بتاتا ہے کہ وہ نئے کرسچن تھے، نئی کلیسیا تھی جو چینج ہوئی، اور انہوں نے کیا کیا تبدیلیاں ہوئیں. پہلے وہ 3-4 چیزیں پہلے، اب ایک اور چیز بتا رہا ہے کہ وہ کس کی مانند بنے، جیسے پول کی مانند. اور پول کس کے مانند؟ مسیح کی مانند، بلکہ یسوع کی طرح اور نبیوں کی طرح تکلیفیں بھی اٹھانی شروع کر دی. ٹھیک ہے، یہ تھے سچے پیروکار. آگے اگر ورس 7 دیکھیں، یہاں تک کہ مقدنیہ رکھیا کے سب ایمانداروں کے لیے نمونہ بن گئے. یہ ہے کرسچن کی، اگر آپ جاننا چاہتے ہیں ٹرو کرسچن، وہ ایک ایگزامپل ہوگا، نمونہ ہونا چاہیے اس کو. یہ ہے چینج، کہ اگر اس میں چینج نہیں آئی، وہ دیکھا کہ تم ایگزامپل ہی بن گئے دوسروں کے لیے. پول جب دوسرا خط لکھتا ہے ٹیموتھیوس کو، اپنی آخری خط جو پول کا ہے، تو اس میں وہ بہت ساری نصیحتیں کرتا ہے اس کو، ٹیموتھیوس کو. تو اس کو یہ بھی کرتا ہے کہ سب باتوں میں تو لوگوں کے لیے نمونہ بن، ایگزامپل، کلام میں، تربیت میں، اپنی لائف میں، اپنی جوانی کے کاموں میں، سب باتوں میں. تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کوئی بندہ ایسا جو میں ہی اگر کسی بات کو کلیم کروں، تو واقعی یہ میں کہہ سکتا ہوں کہ کیا ڈفرنٹ پرانی لائف سے نئی لائف میں جمپ کرنے کا چینج ہوا ہے. سم تھنگ پرانی لائف کو چھوڑا ہے میں نے، تو کیا چینج ہوا ہے؟ کس چیز میں مسیح کی یا گاسپل کی میں ایگزامپل بن رہا ہوں؟ کسی نہ کسی چیز میں ہمیں ایگزامپل بننا ہے. اور اس میں نئے بلیور ہیں، اور اس میں کیا فیو ویکس اور کہہ لو، چلو منتھ کہہ لو ان کو لگے، لیکن یہ ہے سچے ایماندار کی کہ فوراً چینج آتی ہے اسی لمحے جب آپ مسیح کی خوشخبری کو دل میں قبول کرتے ہیں. ٹھیک دا رائٹ مومنٹ خداوند آپ کو نیا انسان بناتے ہیں. خداوند یہ نہیں کہتا کہ آؤ میرے پاس اور توبہ کرو، میں تم کو معاف کروں گا اور اس کے بعد تم آہستہ آہستہ نئے ہو جاؤ گے. خداوند آپ کو فوراً نیا بناتا ہے. یہ تو ہمارا بلیو ہے نا کہ کوئی بھی گناہ گار اس کے پاس آتا ہے تو فوراً اس کے گناہ معاف، اور وہ ایک نئی مخلوق بن جاتا ہے. خداوند دیر نہیں کرتا مخلوق کو نیا بنانے میں. آگے ہماری سستی ہوتی ہے کہ ہم کئی دفعہ وہاں پر ٹکے رہتے ہیں اور ہمارے اندر، اور میں سمجھتا ہوں کہ جو صحیح چینج ہوتا ہے وہ خود ہی کلام کا بھوکا اور پیاسا ہوتا ہے، نیونس ان دا ہارٹ. بلکہ خدا کی کلیسیاؤں کی مانند بن گئے.
ٹھیک ہے میچورٹی ٹائم کے ساتھ آتی ہے، لیکن یہ ایک بڑا ثبوت ہے کہ جو چرچ صرف چند ماہ پہلے پیدا ہوا اور وہ بہت بڑی گواہی رکھتا تھا کہ ارد گرد جو سراؤنڈنگ ایریا تھا بالکل چھوٹی تعداد میں ہوگا، کوئی بہت نہیں، اور اس کے اوپر پرسیکیوشن بھی ہو رہی ہے، ان کو مارا کوٹا بھی جا رہا ہے، لیکن اسٹل دے ور ایگزامپل فار ادر چرچز ایون، یہاں تک کہ مقدنیہ اور اخیا کے سب ایمانداروں کے لیے نمونہ بن، یعنی کہ مقدنیہ وہ پورا ایریا تھا جہاں پر یہ چرچز تھے، تو اور بھی کلیسیاں تھیں، تو کہتا ہے کہ ان کے لیے جو پہلے سے کلیسیاں تھیں، چرچ تھے، ان کے لیے تم بعد میں آگے کے نمونہ بن گئے۔ یہ اس قدر جب میں نے اس لیٹر کو شروع کیا تو یہ ہے، جیسے کہ میں نے بتایا کہ یہ بلیو کیا جاتا ہے دس از دا فرسٹ بک آف دا نیو ٹیسٹامنٹ، اور پول کا بھی پہلا لیٹر کہہ سکتے ہیں۔ ایون گاسپل جنہیں انجیلاں بھی لکھی گئی انہوں تو پہلے کوئی بھی جڑا لیٹر لکھا گیا دیٹ واز دا فرسٹ لیٹر آف دا پول۔ انجیلاں بھی آہستہ آہستہ بعد، کیونکہ آفٹر 20 ایئرس خدا یسوع مسیح جدوں آسمان تے چلے گئے اس تو بعد اے لیٹر انہوں لکھیا، تے یہ لیٹر جہدے چ دیکھتے ہو کہ ایک ایسے چرچ جڑا ماڈل چرچ انکریجنگ چرچ ہے، جدی ایک ایک گل دے تے وہ خوشی نہ بھر جاتا ہے، انہیں تعریف کرتا ہے، ورنہ ہر خط جڑا بھی تسی پڑھو وہ بیچارہ روندا ہی رہندا ہے، انہاں پیچھے یعنی کہ بہت زیادہ پرابلمز سالو کرنے کے چکراں چ رہندا ہے۔ چیپٹر 3 verse 4 ہاں کیا لکھا ہے؟ بلکہ پہلے بھی جب ہم تمہارے پاس تھے تو تم سے کہا کرتے تھے کہ ہمیں مصیبت اٹھانا ہوگا، چنانچہ ایسا ہی ہوا اور تمہیں معلوم بھی ہے۔ ٹھیک ہے، اسی کے ساتھ دیکھیں آگے 2 تسلونین پہلا چیپٹر اس کی verse 4 کہ کس طرح کی مصیبتیں وہ اٹھاتے رہے۔ چلو میں پڑھتا ہوں۔ یہاں تک کہ ہم آپ خدا کی کلیسیاؤں میں تم پر فخر کرتے ہیں کہ جتنے ظلم اور مصیبتیں تم اٹھاتے ہو ان سب میں تمہارا صبر اور ایمان ظاہر ہوتا ہے۔ یعنی کہ یہ بہت زیادہ ورس کنڈیشن میں یہ چرچ اسٹیبلش ہوا، چھوٹا چرچ تھا، ایون غریب چرچ تھا، بہت زیادہ رچ نہیں تھا، لیکن سب کے باوجود وہ اپنی روحانی خوشی کو انہوں نے کبھی نہ جانے دیا۔ دیٹ واز دا ریئل جوائے، سپر نیچرل جوائے جسے کہہ سکتے ہیں، جوائے آف دا ہولی اسپرٹ۔ دس از دا ایویڈنس آف دا سلویشن، ٹرو سلویشن اور ٹرو بلیور کا۔ یعنی کہ خدا یسوع مسیح نے ایک تمثیل کہی تھی، آپ کو یاد ہے، بیج بونے والے کی، اور اس میں ایک جگہ انہوں نے کہا تھا کہ کچھ بیج، کچھ دانے پتھریلی زمین پر گرے، اور اس کا کیا رزلٹ تھا؟ پتھریلی زمین کے بارے میں کیا آپ سمجھتے ہیں؟ جڑ نہیں پکڑتے، یعنی کہ وہ گہرے نہیں جاندے، تو پتھریلی زمین سے جڑ نہیں پکڑتے، تو بلکہ لکھا انہوں ایکسپلین کیا میتھیو 13 جا کے، جدوں خدا یسوع مسیح نے دوبارہ انہوں نے پوچھا بھی وہ تمثیلاں دی سانوں سمجھ نہیں آئی شاگرداں نے، تو خدا یسوع مسیح نے بالکل انہوں نے یہی کیا کہ ان کو بہت زمین نہ ملی، جدوں سورج نکلیا تو وہ دھوپ دے نال روشنی نال کی وہ جل گئے، تو وہ ایکسپلین خدا نے ہے کیا کہ پتھریلی زمین تے جدوں بیج دکھدا ہے، کلام جدوں کوئی سندا ہے تو فوراً خوشی نال قبول کر لیندے نے، وہ انہاں دی لوگاں دی گل، لیکن اپنے اندر جڑ نہیں رکھتے، لیکن چند روزہ ہوتا ہے جب کلام کے سبب سے ان پر مصیبت آتی ہے۔ انہوں نے ایک دسیا سی کلام کے سبب سے، یعنی کہ پریچنگ یا کسی نے تسی دسیا یا تسی موقع مل گیا تو اس وجہ دے نال ایونجلزم کرن، منادی کرن دے وجہ یا کسی تے مصیبت یا ظلم ہوتا ہے تو فیل فور وہ ٹھوکر کھاتے، میتھیو 13۔ لیکن اے وہ چرچ سی کہ کلام دی وجہ دے نال انہوں نے مصیبتیں آئیں، لیکن انہیں جڑ مضبوط سی، انہوں نے پھر بھی اپنے اس جوائے نو لوز نہ کیتا۔ اصل اور سچا مسیحی ہر طرح کی مصیبتوں میں اپنے جوائے کو قائم رکھتا ہے، اور دس از دا اسپرٹ آف دا ہولی اسپرٹ، دس از دا پاور آف دا ہولی اسپرٹ، ٹرو بلیور، جوائے آف دا ہولی اسپرٹ، اصل خوشی میں۔ اور جو جھوٹی
यानी कि कमज़ोर होता है, जैसे जड़ नहीं रखता, तो जब मुसीबत आती है तो जॉय लूज़ हो जाता है। खुदा यीशु मसीह कहता है कि मैं नहीं चाहता कि तुम्हारा इत्मीनान, जो तुम्हारा पीस जो है वो लूज़ हो। और एक और जगह पे अमाल की किताब में हम पढ़ते हैं चैप्टर 5 वर्स 40, उसमें जब उनको पतरस और यूहन्ना को पकड़ लेते हैं तो वहाँ पे लिखा है, पढ़े वर्स 40 and 41। His speech persuaded them. They called the apostles in and had them flogged. Then they ordered them not to speak in the name of Jesus and let them go. ठीक है, उनको पकड़ कर फ्लॉग्ड कोई छोटी जी बात नहीं, वो सही तरह उन्होंने बीट किया गया, मार हैं, बीटन दैम, उनको अच्छी तरह उन्होंने बीट किया। लेकिन लिखा उन्होंने फिर कह भी दिता कि तुसी मसीह के बारे च कोई गल नहीं करनी। लेकिन वर्स 41 च लिखा, बस वो अदालत से इस बात पर खुश होकर चले गए कि हम उस नाम की खातिर बेइज्जत होने के लायक तो ठहरे। ये है, अगर मैं कहना मार खा के खुश हो रहा है, जॉय, ये ह्यूमन जॉय नहीं है। आप कह सकते हैं कि ये ह्यूमन जॉय है। दिस इज द जॉय ऑफ द होली स्पिरिट, और ये है ट्रू चेंज, ट्रू बिलीवर की पहचान। वो आगे बल्कि लिखा, और वो हैकल में और घरों में हर रोज़ तालीम देने और इस बात की खुशखबरी सुनाने से कि यीशु ही मसीह है बाज ना आए। यानी कि उन्होंने काम नहीं छड्या, नमूना बने। 7वीं आयत भी असी पढ़े कि वो ईमानदार जड़े एग्जाम्पल बने, यू बिकम एग्जाम्पल दूसरे ईमानदारों के लिए। ये सच्चे ईमानदार की निशानी है। देयर लाइफ वॉज इलिस्ट्रेशन। आगे एक 8वीं मिसाल पेश करते 8वीं आयत में। 8वीं आयत पढ़े जरा, तसलंकियों में आ जाएं वापस प्लीज। क्योंकि तुम्हारे हाँ से ना फ़कत मुक़दनी अरखिया में खुदावंद के कलाम का चर्चा फैला है, बल्कि तुम्हारा ईमान जो खुदा पर है हर जगह ऐसा मशहूर हो गया है कि हमारे कहने की कुछ हाजत नहीं रही। यानी कि टेस्टमनी उनकी इतनी स्ट्रॉन्ग है कि हम कुछ कहना चाह रहे थे कि कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं। यानी कि फॉर एग्जाम्पल, मैं एक पास्टर हाँ तो मैं कलीसिया कह रहा तुहानू जाओ उत्थे मुनादी करो, इधर जाओ करो, वो कह रहे हैं कि मैनू तो कुछ कहने की जरूरत ही नहीं, ऑलरेडी तुहाडी गवाही मेरे तक पहुँच चुकी है। 100 माइल का फासला सी, वो कहता है यहाँ तक आपकी उस चर्चा हो चुका है, हर तरफ ऐसा मशहूर हो गया कि हमारे कहने की कुछ हाजत ही नहीं। यानी कि वो कहते हैं कि मैनू कहने की ज़रूरत ही नहीं। मॉडल चर्च बन गया, ग्रेट एवेंजलिस्टिक ज़ील, खुदा उनका कलाम का चर्चा हर जगह फैला, ऐसा मशहूर हो गया। यानी कि वो एक जिस जगह पे ये सिटी थी, वो उसको बहुत सी रोड दूसरी कंट्रीज़ को निकलते थे, और जो कोई वहाँ पे ट्रेड करने के लिए, बिजनेस के लिए आता, वो इस कलाम को सुने बगैर रह ही नहीं सकता था कि इस कदर वो उन्होंने चर्चा फैला दिया। तो वहाँ से वो जो भी अपने मुल्क में जहाँ भी जाता वो लेके जाता, पैगाम का बीज उसमें बोया जाता। कह सकते हैं कि बोल्ड चर्च था, बोल्ड चर्च, ब्लास्टेड फोर्थ कह सकते हैं इसको। पौलुस कहता है कि हमें तो कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं, लेकिन वो फिर भी आप अगर देखें तो वो कहता तो है कि मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन वो फिर कहता है कि आई कांट एक्चुअली रेजिस्ट माई सेल्फ, आई हैव टू से, मैनू कहने की ज़रूरत नहीं है। 2 थेस्सलोनियन चैप्टर 1। यानी कि वो असल में इसलिए नहीं रह सका कि उसका दिल खुशी से भरा है। तो उस वो क्या कहता है यहाँ पे, यहाँ तक कि हम आप खुदा की कलीसियाओं में तुम पर फ़ख्र करते हैं। असल में वो फ़ख्र करता है उसके बारे में, खुदा की कलीसियाओं में तुम्हारे बारे में, यानी कि जितनी भी कलीसियाँ दूसरों में तुम्हारे बारे में फ़ख्र करते हैं, यानी कि तुम्हारी गवाही देते हैं, इनके तारीफ़ करता है। लेकिन सिर्फ यह ही नहीं, एक होर चीज़ के बारे भी वो कहता कि डीप पावर्टी के टाइम च, ट्रमेंडस पावर्टी च तुसी की कीता है। अगर 2 करंथियंस चैप्टर 8 कड्डिए, इस चर्च के बारे एक और बड़ी खूबी वो बयान करता है। जब परसिक्यूशन होती है तो
میں کل ہی شہر مجھ سے ایک دو کویشچن کر رہے تھے، کرسچن جو ہے کس ٹائپ کی یہاں پہ ان کو مشکلات ہیں، کن چیزوں سے آج اگر کرسچن کو پرابلم ہوتی، کیا تھا کویشچن؟ چیلنجز، کون سے چیلنجز کرسچن فیس کر دینے. تو یہی بات بھی تھی کہ جب پرسیکیوشن ہوتی ہے تو اس میں سب سے پہلے کیا ہوتا ہے، اگر آپ کے اپنے لوگ، اپنے علاقے کے لوگ پرسیکیوشن کر دیں تو سب سے پہلے کیا ہوگا؟ یو ول لوز یور جاب. وہ کوئی ادھار بھی نہیں دے گا، تانوں بھیک تک نہیں دے گا اتنے، تو پھر کی غریبی تانوں آ پڑے گی. یہ تھا ان کا حال. جس طرح ہم نے اپنی قوم سے مصیبت اٹھائی، اسی طرح وہ کہہ رہا کہ تم نے اپنی قوم سے، کیونکہ اس کا مطلب ہے وہاں پر جنٹائلز بھی تھے، یہ غیر قوم سے بھی بہت سے لوگ تھے، تو وہاں پہ غریبی بھی تھی، بلکہ کہہ سکتا ہے کہ سخت غریبی. اس جگہ پہ وہ بات کرتا ہے 2 کرنتھین چیپٹر 8 میں، وہ کہتا ہے، جلدی جلدی پڑھوں گا. اب اے بھائیو ہم تم کو خدا کی، یہ کرنتھینس کو جب پول خط لکھتا ہے نا تو ان کا وہ اگزامپل دیتا ہے کہ گیونگ ہاؤ شوڈ گیو، وہ کیا اگزامپل ہونی چاہیے. تو کہتا ہے خدا کے اس فضل کی خبر دیتے ہیں جو مقدنیہ کی کلیسیوں پر ہوا، یعنی کہ یہ مقدنیہ والوں کے، یہ ان کی بات کر رہا ہے، تسلنکیوں اور دوسری جو چرچ، کہ مصیبت کی بڑی آزمائش میں ان کی بڑی خوشی اور سخت غریبی نے ان کی سخاوت کو حد سے زیادہ کر دیا. خود اتنی پاورٹی میں جا رہے ہیں، پرسیکیوشن ہے، تکلیفیں اٹھا رہے ہیں، جیلوں، تو کہتے ہیں کہ ان کی سخاوت کو، یہ سخاوت کو ذرا پڑھیں انگلش میں، جنراسٹی، ٹھیک ہے، ان کی جنراسٹی کو بھی زیادہ کر دیا. اور کہتا ہے ورس 3 میں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ انہوں نے مقدور کے موافق بلکہ مقدور سے بھی زیادہ اپنی خوشی سے دیا، یعنی کہ اپنی حیثیت تو ود کے جنہوں کہہ سکتے ہیں. اس طرح کی ٹرمینڈس پاورٹی، اور کہتا ہے کہ وہ، لیکن اندر کیا تھا؟ اندر جوائے سی، اندر جوائے سی. وہ کہتا ہے ورس 4 میں، اور اس سے خیرات اور مقدسوں کی خدمت کی شراکت کی بابت ہم سے بڑی منت کے ساتھ درخواست کی، یعنی کہ وہ کہتے تھے کہ منت کے ساتھ زبردستی جمیں سانو اے دیتا. ورس 5، اور ہماری امید کے موافق ہی نہیں دیا بلکہ اپنے آپ کو پہلے خداوند کے اور پھر خدا کی مرضی سے ہمارے سپرد کیا. بڑی امپورٹنٹ ورس ہے، پہلے اپنے آپ کو خداوند کے اور پھر خدا کی مرضی سے ہمارے سپرد کیا. سبمٹ. کوئی بھی اگر خدا کو کچھ دے سکتا ہے نا، تو اگر اس نے پہلے اپنے آپ کو خدا کو نہیں دیا نا، تو وہ کوئی اس طرح کھلے دل سے کچھ دے ہی نہیں سکتا. جب آپ اپنے آپ کو خدا کو دیتے ہو تو پتہ کیا دیتے ہو؟ خداوند میں تیرا، میرا سارا کچھ تیرا. دین مجھے تکلیف نہیں ہوگی کہ خدا کے دیے میں سے میں دے رہا ہوں، ہاؤ کین، بلکہ جوائے سے میں دوں گا. بس وہ اصل میں ان کو کہہ رہا ہے، اس واسطے ہم نے تیتس کو بھی نصیحت کی کہ جیسے اس نے پہلے شروع کیا تھا ویسے تم میں اس خیرات کے کام کو پورا بھی کرے. پس جیسے تم ہر بات میں ایمان اور کلام اور علم اور پوری سرگرمی اور اس محبت میں جو ہم سے رکھتے ہو سبقت لے گئے ہو، ویسے ہی اس قرات کے کام میں بھی سبقت لے جاؤ. کہ ہر کام میں تم آگے آگے ہو تو اس کام میں بھی پیچھے نہ رہو، گیونگ میں، گیونگ ٹو دا سینٹس. اور آگے ہم دیکھیں گے چیپٹر ورس 9 میں کہ کون سی ایک اور خوبی ان میں آئی. تو ورس 10 میں ہم ختم کریں گے. لکھا ہے، اس لیے کہ وہ آپ ہمارا ذکر کرتے ہیں کہ تمہارے پاس ہمارا آنا کیسا ہوا، اور تم بتوں سے پھر کر، اور بلکہ یہ اس کے ساتھ ہی ہے اصل میں کہ دوسری کلیسیاں جہاں پہ تمہاری یعنی کہ بات پھیل چکی ہے، وہ کلیسیاں خود ہمیں گواہی دیتی ہیں کہ جب ہم ان کے پاس گئے تھے تو وہاں پر کیا کیا ہوا، کون سے معجزات ہوئے، کون سے بڑے بڑے کام ہوئے. اور آگے وہ کہتا ہے، اور تم بتوں سے پھر کر خدا کی طرف رجوع ہوئے تاکہ زندہ اور حقیقی خدا کی بندگی کرو. یہ ہے کہ یہ ٹرنڈ جو ہے یہ ہے کنورژن، اس کو کہتے ہیں تبدیلی، ایک دم ٹرن کرنا کسی چیز سے، یو ٹرن کر لیا، یعنی کہ تم ٹرن ٹو گاڈ فرام
idol to serve a living God. اور جہاں پہ آپ کے سرو آیا نا انگلش میں سرو اردو چ لکھا ہے اور زندہ اور حقیقی خدا کی بندگی کرو. جو بندگی کا ورڈ گریک سے لیا گیا ہے اس میں ہے جیسے بونڈ سرونٹ. آپ کو یاد ہے کہ پول جب بھی اپنا انٹروڈیوس کراتا ہے میرے ہاتھ رومن کی کلیسیا کہ میں مسیح یسوع کا بندہ، جب وہ کہتا ہے کہ میں بونڈ سرونٹ ہوں، چینڈ، یعنی کہ ایک غلامی سے نکل کر آپ دوسری غلامی میں آ گئے ہو. پہلے کس کی غلامی میں تھے؟ جھوٹے خدا کی، جھوٹے بتوں کی، ابلیس کی. لیکن اس سے آپ ٹرن کر کے اب سچے حقیقی زندہ خدا کی غلامی میں آ گئے. وہ یہ کہتا ہے کہ تم اس کی بندگی کرنے لگے گی، یعنی کہ اس کو اپنے بانڈ سرونٹ کا مطلب ہے جو خوشی سے بانڈ سرونٹ ہوتا ہے، خوشی سے اپنے آپ کو چین کر لینا، باندھ دینا کہ میں بس ساری زندگی لیے تیرا ہوں. یہ وہ کہہ رہا ہے کہ اس طرح کی تم میں تبدیلی آئی. جیسے کہ ہم نے پڑھا تھا کہ جب کبھی ان کا دل خداوند کی طرف پھرے گا تو وہ پردہ اٹھ جائے گا. جس پردے کی ہم بات کر رہے تھے نا کہ ان کی عقلوں پر اس جہاں کے خدا نے اس کو اندھا کر دیا. لیکن جو خدا کی طرف پھرتا ہے نا، ٹرن ٹو گاڈ، تو 2 Corinthians 3:16 میں لکھا ہے لیکن جب کبھی ان کا دل خداوند کی طرف پھرے گا تو وہ پردہ اٹھ جائے گا. جو بھی خدا کی طرف پھرتا ہے نا خود بخود وہ پردہ اٹھ جاتا ہے. جو بھی میں اس چیز پہ بڑا یہ خداوند کا شکر گزار ہوں کہ جس کا دل واقعی خدا کی طرف پھرتا ہے اس کے اوپر سے پردے کھلنے شروع ہو جاتے ہیں. اور سچائی سے کچھ لوگ کلام کی تلاش کرتے ہیں کرٹیسائز کرنے کے لیے، تو ان پہ پردہ تو نہیں کھلے گا ان کو، لیکن جو حقیقی طور سے سچائی سے تو خدا کا کلام کرتا ہے پھر وہ پردے ان سے کھل جاتے ہیں. اور یہ ایک تو ٹرن کا اور ایک ریپینٹنس کا یہاں پہ ذکر ہے. پھر کر، یعنی کہ تم بتوں سے پھر کر خدا کی طرف رجوع ہوئے اور زندہ حقیقی خدا کی بندگی. یہ ایک طرح سے سبمٹ کرنا اپنے آپ کو، ڈائریکشن چینج کرنا. اور اس میں ایک اور بات ہے کہ فوراً جب چینج ہوتی ہے کسی کرسچن کی، اس کے اندر نیو ایک جوش پیدا ہوتا ہے، نیا جذبہ. وہ کیا تھا؟ سرونگ ٹرو گاڈ، زندہ خدا کی بندگی، زندہ خدا کو سرو کرنے کی اندر سے وہ خوشی سے. یہ نہیں کہ چینج ہو گیا تو چلو گھر جا کے تو صرف موجاں کرو. کہتا ہے کہ تم بتوں سے پھر کر زندہ خدا کی سروس میں جٹ گئے، حقیقی خدا کی. یہ چینج انٹائر پرسن کی چینج ہوتی ہے. یہ صرف ایموشن چینج نہیں ہوتے یا اس کی ول چینج نہیں ہوتی. ایموشن چینج کرتا ہے خدا. ایموشن اس لیے چینج خدا کرتا ہے تاکہ آپ اپنی پرانی زندگی پر پچھتا سکو، وہ پچھتانا بھی ضروری ہے. اور ول اس لیے چینج ہوتی ہے کہ آپ ڈیزائر کرو ٹو سرو ٹرو گاڈ، ٹرننگ فرام ڈیڈ ٹو لیونگ. یہ نہیں ایک آپ نے سٹاپ کیا دوسرا سٹارٹ کر دیتے ہو. یہ نہیں کہ ایک سٹاپ کر کے بس کچھ نہیں کر رہے. ایک آپ نے سٹاپ بند کر دیا ڈیڈ کا، اب زندہ خدا کی سرو کرتے ہو. ورس 10 یہ لاسٹ ہے اور یہ بڑی امپورٹنٹ ہے. اور ورس 10 میں لکھا اور اس کے بیٹے میں یقین منوں کہ جدو دوبارہ سٹڈی کیتا ہے ایک اور بڑی خوبصورت گل پائی. اور اس کے بیٹے کے آسمان پر سے آنے کے منتظر رہو جسے اس نے مردوں میں سے جلایا، یعنی یسوع کے جو ہم کو آنے والے غضب سے بچاتا ہے. سب تو پہلے تو اتنے دیکھو کہ جڑے الیکٹ نے نا، جڑے چوزن نے، انہاں جدوں بھی وہ سیوڈ ہوندے نے، انہاں دی ایک سمجھ لو کہ یو کین نو دیم بیکاز آف دیئر ایکسپیکٹیشن، کہ انہاں دی نیکسٹ جڑی ہوپ کی ہے. اف دے آر ریئلی ویٹنگ فار کرائسٹ، ایک اور نشانی دیٹ از اے ٹرو کرسچن کی یہ بھی نشانی ہے. یہاں پہ لکھا ہے کہ وہ اس کے منتظر، کس کے؟ آسمان پہ سے آنے کے کس کے منتظر ہو؟ ذرا نال نال چلو. اس کے بیٹے کے، اس کے کس کے؟ اس کو اصل ورس پچھلی ورس سے ملاتا ہے کیونکہ پہلے وہ بات کرتا ہے اور تم بتوں سے پھر کر
खुदा की तरफ रुजू हुए ताकि जिंदा खुदा की इबादत कर सको। फिर कहते हैं और उसके बेटे, जिंदा खुदा के बेटे की बात की जा रही है, यानी कि ये लिंक है कि तुम बुतों से फिर खुदा की तरफ रुजू हुए ताकि उस जिंदा और हकीकी खुदा की बंदगी करो, और उसके बेटे, जिंदा और हकीकी खुदा के बेटे के क्या रहो, मुंतज़िर रहो, और सन ऑफ गॉड के। और वो कौन है? ठीक है, ऐ देखो, उसके बेटे के, सन ऑफ गॉड के मुंतज़िर रहो। और बेटा कौन है? जिसे उसने मुर्दों में से जलाया। गौर करना, उसके मुंतज़िर रहो जिससे उसने मुर्दों में से जलाया। और मुर्दों में से किसको जलाया? यीशु मसीह को। यहाँ पे उन लोगों के मुंह पे तमाचा है जो इस चीज़ पे बिलीव नहीं करते, जीसस इज द सन ऑफ गॉड। जिंदा खुदा के उस बेटे के मुंतज़िर रहो जिसको उसने मुर्दों से जलाया। और किसको मुर्दों से में से जलाया? यीशु मसीह को। यानी कि एक एक चीज़ क्लियर की है उसने। इस आयत में, 10वीं आयत में एक बहुत बड़ी गवाही भी है और एक बहुत बड़ी सीक्रेट भी है। और उसके आने के लिए भी बताता है कि सेकंड कमिंग भी है। और किसकी? मसीह यीशु जो जिंदा खुदा का बेटा है, और वो वही है जिसको उसने मुर्दों में से जिंदा किया। और वो मुर्दों में से जिसको जिंदा किया वो यीशु मसीह है। इट्स ए वंडरफुल वंडरफुल ट्रूथ ऑफ द गॉस्पल। मैं समझना कि आज तो पहले मैं इस सच्चाई ਨੂੰ ਨਹੀਂ, मतलब कि ना एक आयत ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਹਕੀਕੀ ਹੋਣ ਦੀ ਕਿ ਉਹਦੀ डिवाइन पोजीशन की है, हु इज क्राइस्ट एंड द सेकंड कमिंग, और दोज आर वेटिंग। वो कहते हैं दोज आर, और वो क्या होगा? जो मुंतज़िर क्यों रहो फिर? अब हो गया कि वाई वी आर वेटिंग फॉर देम, वेटिंग फॉर हिम। पहले तो हो गया ना जिंदा खुदा के बेटे की जिसको उसने मुर्दों में से जिंदा किया, और वो यीशु मसीह है, उसके मुंतज़िर रहो। इसके क्यों रहो? आगे इसी आयत में भी है, जो हमको आने वाले गजब से बचाता है। He saved us from the coming wrath। यानी कि वो जो अभी खुदा का गजब और रैत आने वाला है वो उससे बचाता है। इसलिए हमें वेट करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए वो कहता है कि उस आने वाले गजब से हमें बचाता है। मैं समझना कि जब ये जी मैं इसलिए कह रहे हैं कि ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰੀਏ ਨਾ, ਜੋ ਹੌਬਿਟਨਸ ਵਾਲੇ ਪਤਾ ਕੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਾਸ ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਲ ਡੇਢ ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ 'ਚ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਮੁਸਲਿਮ ਦੋਸਤ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਾਹ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਖਾਸ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਅਟੈਕ ਕਰਨੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਡੋਰ ਟੂ ਡੋਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ ਇੱਕ ਐਸਾ ਟਾਈਮ ਸੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਭੱਜਦਾ ਸਾਂ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਨੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਵਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕੱਢ ਉਹ ਆਇਤ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਮੈਂ ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਕਰਕੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਨੋਕ ਕਰਕੇ ਚਲਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਧਰ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਕੱਪ ਪਿਆਣਾ, ਤੈਨੂੰ ਚਾਹ ਦਾ ਕੱਪ ਪਿਆਣਾ ਵਾ ਤੈਨੂੰ ਨਾ। ਅਤੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸੇ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਯੂ ਨੀਡ ਟੂ ਸਟੱਡੀ ਦ ਸਕ੍ਰਿਪਚਰ, ਅਤੇ ਤਦ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਨਾ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਸਕੋਗੇ। ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਐਂਡ ਕਰਨੇ ਹਾਂ। ਲੌਂਗਿੰਗ ਟੂ ਸੀ ਹਿਮ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੇਟਿੰਗ ਫॉर ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਐਂਡ ਮਸਾਇਆ ਐਂਡ ਲੌਂਗਿੰਗ ਫॉर ਹਿਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਮਾਲ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਪੜ੍ਹਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜ਼ੈਤੂਨ ਦੇ ਪਹਾੜ 'ਤੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਗਿਆ, ਅਬਾਊਟ 500 ਸਨ, तो जो लिखा कि उनके देखते देखते वो आसमान पर उठा लिया गया और बदली ने छुपा लिया। और उसके जाते वक्त जब वो आसमान की तरफ गौर से देख रहे थे तो देखो 2 मर्द सफ़ेद पोशाक पहने उनके पास आ खड़े और कहा, ऐ गलीली मर्दो, तुम क्यों इस तरह ऊपर को देखते हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास आसमान पर उठाया गया है, यही यीशु इसी तरह फिर आएगा जिस तरह तुम उसे आसमान पर जाते देखते हो। अब यही हर क्रिश्चियन की उम्मीद होनी चाहिए, सेकंड कमिंग ऑफ क्राइस्ट। और फर्स्ट थेसलोनियन सेकंड थेसलोनियन का तुम अगे जाके देखोगे मेजर थीम ही सेकंड कमिंग बन जाएगा। मैं आई एम जस्ट वेटिंग, क्योंकि यह ग्राउंड जरूर बनानी है कि जिहदे इन्नी खूबियाँ बयान कर दित्तियां गई ना सैकंड कमिंग दी बरीकियां जिहड़ियां किसी भी बुक दे विच तुहानूं इन्ना डिटेल्स नहीं मिलेंगे ना। यानी कि ऑर्डर कि किस तरह आएगा,
7 ईयर पीरियड की होएगा, पहले की होएगा, कलीसिया कदों उठाई जाएगी, किस तरह होएगा, पहले कौन केड़ा ग्रुप पहले उठाया जाएगा तो केड़ा, ਇਹ ਤਾਂ ਸਲੋਨੀਅਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਇਸ ਵੰਡਰਫੁਲ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਫੇਵਰੇਟ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਭੱਜ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾ। ਇਹ ਅਸਲ 'ਚ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੂਸਰੇ ਚੈਪਟਰ ਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, सच्चे ईमानदार की पहचान यीशु के आने के मुंतज़र रहो। ठीक है, टिमोथियस 2 टिमोथियस 4:8 कहता आइंदा के लिए मेरे पास रास्तबादी का वो ताज रखा हुआ है जो आदल मुनसिफ यानी खुदावंद मुझे उस दिन देगा, ना सिर्फ मुझे ही नहीं बल्कि उनको भी जो उसके ज़हूर के आरज़ूमंद है। दोज आर वेटिंग, और वेटिंग किस तरह, लॉन्गिंग इस तरह, बल्कि टाइटस 2:11-12 अगर पढ़ो तो उसमें लिखा है टाइटस, और जब तक उसके इंतज़ार में हो किस तरह ज़िंदगी गुजारनी है। ऐसे ही पढ़ के तो एंड करांगे टाइटस कि अगर असी वेटिंग कर रहे हैं तो सानू किस तरह वेटिंग करना चाहिए। तिमोथियस तो बाद है टाइटस, और चैप्टर 2 वर्स 11 तो, क्योंकि खुदा का वो फजल ज़ाहिर हुआ है जो सब आदमियों की निजात का बाइस है, यानी कि तुहाडे ते निजात का फजल हो गया है। ठीक है ना, अब कहता है और हमें तरबियत देता है। जेड़ा भी क्रिश्चियन खुदावन को कबूल करता है, कर लेता है, तो ये टीचिंग उसको ज़रूरी मिलती है। खुदा दा कलाम ये टीच करता है, तरबियत देता है, ताकि बेदीनी और दुनियावी ख्वाहिशों का इनकार करके इस मौजूदा जहान में किस तरह ज़िंदगी करो, परहेज़गारी और रास्तबाजी और दीनदारी के साथ ज़िंदगी गुजारें। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और क्यों आगे 13 च लिखा है, और उस मुबारक उम्मीद यानी अपने बुजुर्ग खुदा, आहा ये यीशु को टाइटल दिया गया, अपने बुजुर्ग खुदा और मुनज्जी यीशु मसीह के जलाल के ज़ाहिर होने के मुंतज़िर रहें। इस तरह रहना है आपने, हम सब ने इस तरह ज़िंदगी गुजारनी है कि जब हम उस परहेज़गारी, रास्तबाजी और दीनदारी के साथ, ताकि कोई भी जब वो आए तो रह ना जाए। ठीक है, एक्सपेक्टेशंस। और मैं समझता हूँ कि आखिर में मैं एंड पे रिपीट करना चाहता हूँ, फेथ इन वर्क, लव दैट मोटिवेट लेबर, होप, पावरफुल प्रीचिंग, चेंज कैन बी सीन, सेम सफरिंग, become example, strong testimony, desire to talk about Jesus, और फ़ौरन उसकी खिदमत करने का, और वेटिंग फॉर क्राइस्ट। ये 10 चीज़ें हैं जो एक क्रिश्चियन को ज़ाहिर करती हैं कि ट्रू क्रिश्चियन और सेव क्रिश्चियन और जेन्युइन क्रिश्चियन के बारे में। बीच ते एक बच्चा अपनी मां नाल लगा जा रहा सी, तो एक बंदे ने वेख्या ते ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮਮ ਲੁੱਕ ਜੀਸਸ ਮੈਨ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਇੰਜ ਮੁੜ ਕੇ, ਇਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਕੋਲਰ ਦਾ ਨਾਮ ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਹੂ ਐਮ ਆਈ ਟੂ ਬੀ ਕਾਲਡ ਜੀਸਸ ਮੈਨ। ਉਹ ਅਸਲ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਡੇ ਸਕੂਲ ਟੀਚਰ ਸੀ, ਤੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਦੀ ਬੱਚੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਨੀ ਇਮੇਜ ਪਈ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਜੀਸਸ ਵਰਗਾ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਲਿਖਦਾ ਕਿ ਵਾਕਈ ਸਾਡੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕ ਵੇਖਣ ਤੇ ਕਹਿਣ ਇਹ ਜੀਸਸ ਵਰਗਾ ਹੈ, ਹੀ ਇਜ਼ ਲਾਈਕ ਜੀਸਸ। ਨੋਟ ਉਹਦੀ ਦਾੜੀ ਉਂਝ ਦੀ ਰੱਖ ਲਓ ਜਿਵੇਂ ਫੋਟੋਆਂ 'ਚ ਲੋਕ ਵੇਖਦੇ ਨੇ, ਉਂਝ ਦੇ ਲੰਮੇ ਵਾਲ ਰੱਖ ਲਓ। ਕਈ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਯਾਰ ਉਹ ਤੇ ਜੀਸਸ ਵਰਗੀ ਲੱਗਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ। ਨੋਟ ਓਨਲੀ ਪਿਕਚਰ, ਬਲਕਿ ਸਾਡਾ ਕਰੈਕਟਰ, ਚਾਲ ਚਲਨ ਐਸਾ। ਦੁਆ ਕਰੀਏ।